حکمراں ہو گئے کمینے لوگ. مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا. واہ واہ. مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم نہ اسلام کا نکال جلوم. السلام علیکم جی، میں میر ٹاکیز میں طاہر سرور میر ہوں اور امر جالب صاحب جلوہ گر ہیں، آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. یہ حبیب جالب صاحب کے پوتے ہیں اور ناصر جالب صاحب کے بیٹے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں. تو سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور وہ جو پرانی جالب صاحب کی یادیں اور میرے والد صاحب کی یادیں آج آپ نے تازہ کی، بہت اچھا لگا. اچھا وہ ان کے نا جی ڈائی ہارڈ فین ہیں اور نسل در نسل میرے والد صاحب جو ہیں وہ جالب صاحب کے فین اور میری والدہ بھی، اور پھر اس کے بعد ہم ہیں، پھر یہ انشاءاللہ یہ لیگیسی بچوں میں بھی منتقل ہوگی کیونکہ انشاءاللہ ہم ہیں ان کے مرید ہیں، سیاسی مرید ہیں. جو ان کے سیاسی نظریات تھے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں وہ پنپ جائیں اور اس کے تحت ہم زندگی گزاریں. دسمبر کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو جالب صاحب کا ہے شہر میں ہو کا عالم ہے، جو جنرل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کروایا تھا، اور ایسا جعلی ریفرنڈم کائنات میں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. میں اس دن گجرانوالہ سے اپنے دوست کو ملنے ببو برال کو گیا، گکھڑ منڈی. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ سنے ہیں باہر بڑا سخت ریفرنڈم نکلے ہیں. تو حالہ وہ بالکل ویران تھا اور 100% 90% ووٹ پڑ گئے جنرل ضیاء الحق صاحب کو. تو بندہ کوئی سڑکاں تے نظر نہیں آ رہا. تو ببو برال نے طنز کی، انہوں نے کہا جی مینوں اکھ تے ریفرنڈم بجے ہے، اتنا سخت باہر ریفرنڈم نکلے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے التماس کہ وہ ذرا ان کی آواز میں کس طرح سے ان کا انداز تھا. نہیں، میں بالکل آپ کی یہ فرمائش اور آپ کی جو حکم ہے اس کے اوپر اس کی تعمیل کروں گا، کیونکہ میرا ترنم ویسا تو نہیں لیکن میں کوشش کروں گا. اور یہ واقعہ بھی جالب صاحب نے واقعہ کوٹ کرتے ہوئے جیسے کہ آپ نے ببو برال صاحب کے حوالے سے بتایا، جالب صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے صاحب کار جو ہے اپنے ساتھ، یہ جو الیکشن تھا جنرل ضیاء الحق ورسز جنرل ضیاء الحق، تو اس میں وہ لیے پھرا پورے شہر میں، اور ایک ہم پولنگ بوتھ پر رکے تو وہاں سے ایک صاحبزادہ باہر آیا. تو اس نے کہا بھائی آپ یہاں؟ کہتے جی ہاں میں یہاں، اور ابا حضور مرحوم جو ہے میرے سے پہلے ووٹ ڈال کے گئے. تو پھر اس پر اب جالب صاحب نے پھر نظم بنا لی. واہ. شہر میں ہو کا عالم تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا. شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا. کچھ باری سے چہرے تھے، باہر شور بہت کم تھا، باہر شور بہت کم تھا. یا وعدہ تھا حاکم کا، یا اخباری کالم تھا. مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا. واہ 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 واہ. مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا. واہ واہ. مرحومین شریک ہوئے سچائی کا چہلم تھا. دن 19 دسمبر کا بے معنی بے ہنگم تھا. واہ واہ واہ. بے معنی بے ہنگم تھا. شہر میں ہو کا
عالم تھا جن تھا یا ریفرنڈم تھا واہ 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 جن تھا یا ریفرنڈم تھا. ہائے 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 واہ 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 واہ. عمر جالب صاحب یہ فرمائیں، یہ تو آپ جینیٹیکلی وہ آنس اور وہ محبت اور وہ خوشبو منتقل ہوئی ہے مجھ تک، اور مجھ تک میرے بعد جو ہے میر ٹاکیز دیکھنے والوں کو بھی یہ کنوے ہوگی. جب یہ گاتے ہیں میں نہیں مانتا میں صبح بے نور کو، جی 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 یہ اپنے شہباز شریف صاحب، تو آپ کو آپ کے طبیعت پہ گراں تو نہیں گزرتی کہ یہ حکمرانوں کے اور اشرافیہ کے تو خلاف شاید وہ لکھی تھی، بلکہ یقیناً لکھی تھی، اور وہی پھر وہ گا رہے ہوتے ہیں جلسوں میں. کوئی تو رائلٹی تو کم از کم کلیم کرنی چاہیے. میر صاحب ہماری رائلٹی اس دن پوری ہو جائے گی جب یہ اس پر عمل بھی کریں گے. صرف جالب صاحب کے کلام کو پڑھنا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جالب صاحب کے کلام کو سمجھنا اصل میں بات ہے، اور اس پہ عمل کرنا. ہم چاہتے ہیں یہ جالب صاحب کی نظریات کی جیت ہے. جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ماضی میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ ان غاصبانہ سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے عوامی اپنا انداز اپنا گئے، اور جالب صاحب کا انہوں نے سیاسی امداد لی جالب صاحب کے کلام سے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کر سکے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے. ہم ان تمام طاقتوں کے، ان تمام لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو جمہوریت کے کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، جو ملک میں برابری چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ. آپ آگے بڑے قدم بڑھائیں، ہمت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جس دن پاکستان، پوری دنیا پاکستان سے فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ. تو اس میں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا تو پاکستان سے چلے دنیا بھی فائدہ اٹھائے، اور یہاں کے جو عوام ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. بہت شکریہ جی. تھینک یو.